السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، حاضر و ناظر کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل اس بنا پر بھی ہے کہ حاضر و ناظر کے مسئلے کو لے کر علماء حق، علماء دیوبند اور بریلوی کے بیچ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ علماء دیوبند اس بات کے قائل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، جبکہ بریلوی مذہب کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جاتا ہے، بلکہ اولیاء کو بھی حاضر و ناظر مانا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں بریلوی مذہب کے جو بانی ہیں ان کا کیا نظریہ ہے۔ بریلوی مذہب کے بانی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 205 ہے۔ اس میں ایک ساتھ 7 سوالات کیے گئے ہیں، اس کے بعد اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ وہ سوالات سن لیجئے۔ وہ سوال کیا ہے؟ مسئلہ نمبر ہے 56 تا 62۔ اس عنوان کے تحت 7 مسائل ہیں۔ اس میں چوتھا نمبر ہے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا، آپ کو حاضر ناظر جاننا اور عالم الغیب ماننا کیسا ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے بریلوی مذہب کے بانی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے۔ یہ جواب نمبر 4 میں انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ چنانچہ جواب نمبر 4 یہ ہے صفحہ نمبر 207 جلد نمبر 29۔ یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ درود شریف یا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دیکھیے اس فتوے میں صاف طور سے وضاحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، اشکال کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اس میں ناظر کی قید تو نہیں ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، جبکہ بات چل رہی ہے حاضر و ناظر جب دونوں معنی کو ملا کر کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوال کو غور سے دیکھیں۔ سوال ہی کیا گیا ہے سوال نمبر 4 میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کو حاضر ناظر جاننا، حاضر ناظر جاننا دونوں ملا کر کے سوال کیا گیا ہے، اب اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ناظر کا لفظ لکھا ہوا نہیں بھی ہے تو چونکہ جواب حاضر و ناظر کا دیا جا رہا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور ایک ہی مفہوم کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر آپ اس اضافے کو نہیں مانیں گے اس بنا پر کہ یہاں پر حاضر کے بعد ناظر لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ لازم آئے گا کہ سوال تو کیا گیا تھا کچھ اور جواب کچھ دیا گیا ہے، یعنی آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے مذہب کے بانی جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے پورا جواب نہیں دیا، جواب دینے میں دجل سے کام لیا ہے۔ یا تو آپ یہ کہیے کہ جواب غلط ہے، یا یہ کہیے کہ جواب بالکل درست ہے اور جو معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے بالکل درست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے، بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ برادران محترم، ادھر چند سالوں سے میں سمجھتا ہوں وہابی صلاح کلی دیوبندی فتاوی رضویہ شریف کا اتنی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ شاید کسی زمانے میں نور محمد ٹاڈوی، عبدالشکور کاکوروی اور ارشاد فیض آبادی وغیرہ نے بھی فتاوی رضویہ کا اتنا گہرا مطالعہ نہیں کیا ہوگا جتنا
گہرا مطالعہ وہابی دیوبندی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں شاید کوئی غلطی مل جائے جس سے عوام اہل سنت کو یہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ فتاوی رضویہ معتبر کتاب نہیں ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ برادران محترم، آپ نے ابھی امتیاز فلامی کو سنا اور اس نے کہا کہ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، جبکہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اور اس نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 207 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ان کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں سرکار کو لکھ رہے ہیں کہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور یہ اپنے ہی اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اور اس نے ایک الزام بھی لگایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا ہے اس میں صرف حاضر کا جواب دیا ہے، ناظر کا جواب نہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ آپ کو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو حاضر کا معنی ہے وہی ناظر کا بھی معنی ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈنڈی ماری ہے جواب دینے میں، پورا جواب نہیں دیا ہے۔ حالانکہ وہابی صلاح کلیوں کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، علماء اہل سنت کے جو سچے ماننے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، ان کو ورگلانا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح امتیاز پلاوی نے اہل سنت والجماعت کو گمراہ کیا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر میرے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 ہے، جو رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ سے چھپی ہوئی ہے، جو لاہور پاکستان کی ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ استفتاء ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے سوال دکھائے پھر اس کا جواب دکھایا، تو آپ کہیں گے کہ جواب تو اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا ہوگا، اس لیے جواب دکھ تو رہا ہے جو دکھا رہا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی دیوبند کے کسی مفتی کے پاس کوئی فتویٰ استفتاء کرتا تھا، کوئی سوال پوچھتا تھا، اور دیوبند کا مفتی اس کا جواب دیتا تھا، اور جب وہ جواب اہل سنت والجماعت میں منتشر ہوتے تو اہل سنت والجماعت میں انتصار پیدا ہو جاتا، اور کیونکہ ان کے جو جوابات ہوتے وہ غلط ہوا کرتے تھے، علماء اہل سنت کے عقیدوں کے خلاف ہوا کرتے تھے، تو جو اس دور کے مفتیان کرام تھے وہ جب ان کا جواب نہ دے پاتے تو سوال ما جواب، یعنی جو دیوبند کے عالم نے، مفتی نے سوال کا جواب دیا تھا، اس سوال کو بھی اور جواب کو بھی یہ دونوں اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان سوالوں کے جواب میں جو کہ دیوبندی نے لکھے تھے اس کے جواب میں بھی جواب لکھتے، یعنی اس کے جواب پر پھر اعلیٰ حضرت جواب لکھتے تھے۔ لیکن اس عقل کے اندھے کو کیا سوجھی کہ جو فتویٰ جو جواب دیوبند کے مفتی نے دیا تھا اس جواب کو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، حالانکہ فتاوی رضویہ شریف میں سب سے پہلے اس کے سوالات ہیں، پھر جو دیوبندی نے جواب دیے تھے وہ جوابات نقل ہیں، اور پھر نیچے اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ جوابات نقل ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 205 یہ ہے، اور اس کا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کیا گیا
کہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا، آپ کو حاضر و ناظر جاننا اور عالم الغیب ماننا کیسا ہے؟ یہ دیوبندی مفتی سے سوال کیا گیا، جس کا جواب دیتے ہوئے دیوبندی مفتی، دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، صفحہ نمبر 207 میں کہتا ہے، سوال نمبر 4 کا جواب دیتے ہوئے، یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ درود شریف یا سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ جواب یہ دیوبند کے مفتی نے دیا۔ اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں، ان کا نام مستری احمد الدین ہے۔ انہوں نے 30 جمادی الاولی سن 1336 ہجری میں بلوچستان کے جو کہ رہنے والے ہیں، انہوں نے دیوبندی سے یہ 7 سوال دیوبند کے مفتی سے پوچھے تھے، جس کا جواب دیتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صفحہ نمبر 212 کے اندر، صفحہ نمبر 212 کے اندر یہاں دیکھیے جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استفتاء ہی ہے جو سوال مع جواب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ اوپر دیکھیں صفحہ نمبر 212 کے، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفتیان کرام تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، بخدمت اقدس حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استفتاء حاضہ ارسال خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے مولوی صاحب جنہوں نے جواب استفتاء حاضہ تحریر فرمایا ہے، تعلیم یافتہ مدرسہ دیوبند ہیں، لیکن ان کے خیالات یہ ہیں جو انہوں نے ارقام فرمائے ہیں۔ اب یہ تحریر فرمائیں کہ ان مولوی صاحب کو امام مسجد مقرر کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آیا وہ شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیے 7 سوالات کے جو دیے تھے دیوبندی مفتی نے، اس کو نقل کرنے کے بعد اور پھر استفتاء کیا ہے علماء حق، علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا کہ اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ کیا اس کے پیچھے اس کو مسجد کا امام مقرر کرنا درست ہے کہ نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت دیکھیے یہاں سے الجواب کر کے جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بعد امر اس میں سنت، وہ سوال جوابات میں بہت چالاکی برتی گئی ہے، یعنی جو دیوبندی عالم نے جوابات دیے بہت چالاکی برتی ہے جواب دینے میں، پھر بھی ان سے توہب کی جھلک پیدا ہے، یعنی پھر بھی وہابیت کی بو آتی ہے ان کے جوابات سے۔ آپ نے مجیب کا دیوبند میں تعلیم پانا لکھا ہے، وہاں یہ سوال کرنے نہ تھے کہ ان میں غلط جواب دے، جب بھی کافر تو نہ ہوگا۔ دیوبندیوں کے عقائد تو وہ ہیں جن کی نسبت علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ من شکا فی عذابہ و کفرہ فقط کفر، جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر ان کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی و اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد امبیٹوی اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویت الایمان و ایضاح الحق کو کیسا جانتے ہو،
اور ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو اور اگر وہ ان فتووں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہل سنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دکھائیے، اگر بکشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علماء حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اس پر کچھ اثر نہیں، ورنہ علماء حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس وقت آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جانتا، درکنار علماء دین و اکابر مسلمین جانے، وہ کیوں کر مسلمان۔ پھر مسئلہ عرس و فاتحہ و فرعی مسائل کا اس کے سامنے ذکر کیا ہے؟ برادران محترم، آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیوبند کا مفتی ہے، اس کے جواب سے وہابیت کی بو آتی ہے، اس نے جواب دینے میں چالاکی کی، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے یہ سوال نہ کرنے تھے بلکہ اس سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ اب بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں، جبکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو پہلے یہ جواب ہے یہ دیوبندی عالم کا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یہ صفحہ ایک دم آپ صفحہ دیکھتے رہے نیچے 211 اور اس کے بعد 212، ایک بھی صفحہ میں نے اسکیپ نہیں کیا ہے۔ آپ چاہیں تو خود فتاوی رضویہ شریف ڈاؤن لوڈ کر کے جلد نمبر 29 اور صفحات ملا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس نے کس طرح ڈنڈی ماری۔ یہی کام کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دیوبندیوں سے ہم اہل سنت والجماعت کو محفوظ رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ دیوبندیوں سے دور رہیں، اور آپ کے مساجد میں اگر ایسے فتین ہوں، دیوبندی وہابی ہوں، تو ان کو مسجدوں سے نکالیں اور اہل سنت والجماعت مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو امام ہوں ان کو رکھیں تاکہ وہ دین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائیں۔